बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूं सुलेमान भट्ट। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल करेंगे। पहली, गज़ा में आज अमन माहिदा हो चुका है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है टीएलपी के हवाले से, टीएलपी ख़त्म शुद्ध हुई, किस तरह हुई, क्या सिनेरियो बना, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में केपी में नया वज़ीर आला आया है, क्या बहरान पैदा करेगा अब ये वज़ीर आला, इस पर बात करेंगे। आखिर में गज़ा अमन माहिदा हो चुका है। इस वक्त शर्म उल शेख में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में ये अमन माहिदा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। अमन माहिदे के नतीजे में तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी आज इसराइल की जेलों से रिहा हुए हैं। उनको भरपूर तरीके से वेलकम किया गया। गज़ा मस्जिद अक्सा में आज सजदा ज़ेर हुए, तमाम मुसलमानों ने वहाँ पे जश्न मनाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस सब काविशों के पीछे तमाम इस्लामी ममालिक और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर का मसला भी एक दिन हल होगा। दुआएं रंग लाएंगी तमाम उम्मत मुस्लिमा की। अब उम्मत मुस्लिमा को इसी इत्तेहाद की ज़रूरत है, हम सब को मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक दुख की बात भी है, एज ए पाकिस्तानी ये मैं बात कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान ने जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान के लिए, वो इंतहाई शर्मनाक है। बहरहाल पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है। अब इनकी तोपों का रुख मोड़ दिया है। इंडिया जो अफ़गानिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करना चाहता था, वो अब हो नहीं सकेगा। उसका नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा। अफ़गानिस्तान ने धमकी दी थी कि नेटो को हमने भुगता है, हमने सोवियत यूनियन को भुगता है। तो पाकिस्तान का इस दफ़ा पहली दफ़ा मुकाबला हुआ है और पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको नाको चने चबा दिए। गो के पाकिस्तान की अफवाज की भी शहादतें हुई हैं, लेकिन उससे ज़ायद तालिबान टेररिस्ट की शहादतें वहाँ पे हुई हैं। 21 से ज़ायद चौकियों पे पाकिस्तान का झंडा लहराया है अफ़गानिस्तान की। तो ये बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह इंडिया का मुंह बंद किया, मुंह तोड़ जवाब दे के, इस तरह अफ़गानिस्तान का भी किया है। एज ए पाकिस्तानी मुझे फ़ख्र है, पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। अगर अब इसी खबर को मैं रिलेट करूं, केपी की जो नई हुकूमत इस वक्त सेटअप बन रहा है, पहले तो उस पर आते हैं। जनाब सुहेल अफरीदी साहब की आज की तकरीर बड़ी वलवला अंगेज़ तकरीर थी। उनकी तकरीर अली मीन गड्ढापुर साहब ने भी बड़ी अच्छी की थी, लेकिन बाद में उनसे उनसे हवा निकाल दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। अब ये सुहेल अफरीदी साहब भी जो प्रो इमरान खान है, आशिकाने खान है, प्रो मुराद सईद हैं, इन्होंने ऐलान किया असम्बली में खड़ा होके कि ऑपरेशन नहीं होगा, बातचीत होगी। अब बातचीत किन लोगों से होगी? जिन्होंने एपीसी के बच्चों को मारा, जिन्होंने पाकिस्तान की मस्जिदों में धमाके किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को कत्ले आम किया है, उनके साथ दहशतगर्दी की है। गो के कलमा गो हैं, लेकिन उन्होंने मस्जिदों को अटैक किया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है। उनसे बातचीत किस तरह हो सकती है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक दिन पहले ऐलान किया कि इन लोगों से अब बातचीत नहीं होगी, दहशतगर्द से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, दहशतगर्द को जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाक फ़ौज किसी भी कीमत पर इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया है। अब मुझे इंतज़ार रहेगा वो नेशनल एक्शन कमेटी का, जब वो नेशनल एक्शन प्लान की जब मीटिंग्स होंगी, उसमें सुहेल अफरीदी साहब क्या स्टांस लेते हैं, जाते हैं या नहीं जाते, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को पाक फ़ौज के साथ काम करने का कहते हैं या नहीं कहते। बहरहाल सूबे के अंदर, केपी के अंदर इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है और उसके पीछे पाक फ़ौज का वहाँ पर चाको चबंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत टेंस सिचुएशन है। इंडिया इस वक्त अफ़गानिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, गो कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे रहा है और देगा भी। एक नया आइनी बहरान केपी हुकूमत में मैं आपको बताता चलूँ शायद आने वाला है। ये जो आज का प्रोसेस जितना भी हुआ,
اس کو آئینی طریقے سے بڑا مشکوک دیکھا جا رہا ہے، شاید پشاور ہائی کورٹ اس کو آن نہ کرے۔ ابھی تک وزیر اعلیٰ نے حلف نہیں لیا، ان کا استعفیٰ منظور اسپیکر صاحب نے کیا ہے۔ دو آپشنز ہیں، یا پشاور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ لے لیں ان سے چیف جسٹس استعفیٰ، ان سے حلف لے لیں، اور اسپیکر بھی لے سکتے ہیں، دوسری آپشن ہے۔ گورنر صاحب نے اس چیز کو انکار کر دیا ہے، انہوں نے اس نئے سیٹ اپ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت نے انکار کر دیا۔ یہ بڑی اجرت میں انہوں نے کیا ہے، جلد بازی میں، بہرحال وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ میری جو ناقص رائے ہے یہ ریورس ہوگا، دوبارہ ری الیکشن ہوگا اس پر۔ اپوزیشن کی نمائندگی جب تک نہیں ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا الیکشنز کے ذریعے۔ ہاں شاید سہیل افریدی صاحب دوبارہ بھی الیکٹ ہو جائیں اگر اسٹیبلشمنٹ اس پہ انٹروین نہ کرے، لیکن صوبے کی سیکیورٹی کے لیے، صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سہیل افریدی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آئیں۔ سہیل افریدی صاحب نے آج بڑی تقریر کی، عاشقانِ خان بنے، خان صاحب کی باتیں کی، خان کے ورکر بنے، خان کو انہوں نے کہا میں چھڑاؤں گا، خان کو میں آزادی دلواؤں گا، پورا پاکستان انہوں نے کہا میں بند کروں گا۔ تو سہیل افریدی صاحب آپ پاکستان چھوڑیں، آپ کے پی بند کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کو لیڈ کریں گے، لیکن آپ پورے پاکستان کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ آپ کو لاشیں چاہیے، عمران خان صاحب لاشیں چاہتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور بھی اسی ٹون میں بات کرتا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں علی مین گنڈا پور کی طرف کہ اس کی ہوا کیسے نکل گئی۔ تو اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے پاس یہ ہتھیار آئے، ہم نے جناب پرویز خٹک صاحب کو دیکھا، محمود خان کو دیکھا، علی مین کو دیکھا، بزدار صاحب کو دیکھا۔ ان تمام جتنے بھی وزراء اعلیٰ آئے، ان میں کسی میں بھی وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرتا اور سروائیو کرتا۔ آج تینوں وزراء اعلیٰ جو اس سے پہلے تھے، علی مین گنڈا پور کو نکال کے، وہ اس وقت پی ٹی آئی میں بھی موجود نہیں ہیں، اور وہ اس وقت تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اب سہیل افریدی صاحب آپ ماضی کو دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال پاکستان کی بات آپ کو کرنی چاہیے تھی، یا آپ کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی، یہ آپ کی پہلی تقریر ہے۔ لوگوں کے مسائل ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، سکولوں کا نظام تباہ ہے، سڑکیں موجود نہیں ہیں، لوگوں کو روزگار چاہیے۔ آپ کے لوگ پنجاب میں آ کے کام کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، وہاں پہ کینسر ہاسپٹل چاہیے، ایجوکیشن چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف خان کا نمائندہ بننا ہے، خان کا سپورٹر بننا ہے، خان کا جانشین بننا ہے۔ آپ خان کو پاکستان سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں انفارچونیٹلی، جو کہ پاکستان کی ریاست برداشت نہیں کرے گی۔ یہ میرا ایک تجزیہ تھا۔ اب آتے ہیں جناب ٹی ایل پی کی طرف۔ ٹی ایل پی نے بڑی کوشش کی کہ وہ کوئی سودے بازی کرے۔ پہلے تو ان کے احتجاج کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، ان سے بارہا پوچھا گیا، شرم الشیخ میں امن معاہدے ہو رہے ہیں، آپ احتجاج کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ جواب آیا کہ یہ حکومت ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کے اسحاق ڈار صاحب نے حلفاً کہا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہم امن معاہدے غزہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے وزیر اعظم کی کچھ فوٹیجز آئیں، اور پھر یہ پی ٹی آئی کے لوگ شروع ہو گئے کہ یہ یہودی چینل کو پاکستان میں دکھایا گیا، جو پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ یہ ایک صرف جرنلزم کی ہے پاکستان کے چینلوں نے، جو وہاں پہ تقریریں کی گئیں وہ غزہ کے حق میں تھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی وہ غزہ کے حق میں تھی۔ اب اس سے تاثر نکالنا، اس کو ایک سازش کا رنگ دینا انتہائی شرمناک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ ٹی ایل پی جیسی جتنی جماعتیں ہیں
انہوں نے پاکستان کو پیچھے رکھ کے اپنے ذاتی ایجنڈے پر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس طرح پھر ان کی لتر پریڈ ہوئی ہے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے مریدکے کے مقام پر، یہ بھی ایک طریقی ہے۔ سعد رضوی اور ان کے جو بھائی ہیں انس رضوی، وہ اس وقت پولیس تحویل میں ہیں۔ خبریں آئیں کہ ان کو بھی مار دیا گیا، ان کو گولیاں لگی ہیں۔ تو پنجاب پولیس کے آفیشل سے میں نے کنفرم کیا اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ صحیح ہیں۔ ان کو اس وقت تحویل میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے بٹھا کے کہ غزہ میں امن ہو چکا ہے، آپ بھی امن پسند بنیں۔ یہ کس قسم کی دہشت گردی ہے جو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے۔ اب وہ دور چلا گیا جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ خود بٹھاتی تھی، آپ کو سپورٹ کرتی تھی اور آپ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے تھے، آپ ملک اپنے دھرنے کی سودا بازی کرتے تھے۔ اب خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ 25 کروڑ مانگا گیا ہے، کو کہ میں نہیں مانتا۔ بہرحال ان کے گھر سے مبینہ ویڈیوز ملی ہیں جو کافی کیش ان کے گھر سے نکلا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہماری جو چیزیں ہیں ہمیں واپس کی جائیں جو گھر سے اٹھائی گئی ہیں۔ بہرحال اس وقت ریاست نے بڑا سخت سٹانڈ لیا ہے۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج نظر بھی آ رہا ہے، جس طرح کہ پنجاب پولیس نے ٹی ایل پی کی آج دھلائی کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی کے لوگ آج سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی ان کی دھلائی ہوئی تھی، کیا ٹی ایل پی کے لوگوں کو وہ یاد نہیں ہے جب عمران خان صاحب کہتے تھے آپ اسٹیٹ سے لڑ نہیں سکتے، ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، اور انہوں نے اسی طرح ان کی لتر پلیٹ کی تھی، گولی بھی چلی تھی، ان کی شہادتیں بھی ہوئی تھیں۔ آج یہ دونوں ایک ہوئے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کے امن کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کی پراسپیرٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لاہور میں ٹیسٹ میچ بھی ہو رہا ہے پاکستان ساؤتھ افریقہ کا، ان کو دھرنے کی پڑی ہے، گولی چل رہی ہے۔ بہرحال اس وقت اب تک کی اطلاعات ہیں کہ ٹی ایل پی نے اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج ختم کر رہے ہیں اور تمام چیزیں بیک ٹو نارمل ہو رہی ہیں۔ ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جائے گا، کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ 300-400 شہادتیں بتا رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لاشیں کدھر ہیں۔ یہ بھی کہا گیا پی ٹی آئی کے جو یوتھرز ہیں کہ وہ لاشیں جلا دی گئی ہیں۔ تو اس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کچھ شہادتیں ضرور ہوئی ہیں، پولیس والوں کا بھی ایک شہادت کنفرم ہوئی ہے، بی بی سی نے 5 رپورٹ کی ہیں۔ تو اس طرح کی افواہیں بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اس سے بچا جائے۔ تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔